ایسا جاندار عمل ہے، اگر آپ یہ عمل کریں گے تو غربت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، پروردگار آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور تمام جائز حوائج کو پروردگار بحق کے ائمہ اہل بیت علیہم السلام پورا فرمائے۔ مومنین کرام، ایک مجرب ترین اور مؤثر ترین وظیفہ دینے جا رہا ہوں۔ ایسا جاندار عمل ہے، اگر آپ یہ عمل کریں گے تو غربت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ پروردگار ایسے رزق میں برکت ڈالے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن ایمان اور یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ جب ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وظیفہ کے اثرات جو ہیں اس سے آپ استفادہ نہ کر سکیں۔ اگر ایمان و یقین ہوگا تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ قول معصوم سنانے جا رہا ہوں، جیسے ائمہ معصومین علیہم السلام ہم پر حجت ہیں، ایسے ان کے فرامین بھی حجت ہیں۔ ان کے فرامین جب سنیں، ان پر ایمان رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے عمل کریں گے تو نتائج حیران کر دیں گے۔ رزق کا وظیفہ جو دے رہا ہوں وہ کسی عام انسان کا نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان کردہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو شخص سورہ نون والقلم کو واجب یا مستحب نمازوں میں تلاوت کرے گا، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے گا، اور وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ اسے فشار قبر سے امان میں رکھے گا۔ اب دیکھیں، اس سورہ کی یہ برکات ہیں کہ اگر آپ واجب یا مستحب نمازوں میں پڑھتے ہیں تو فقر و فاقہ، یہ رزق کی تنگی، یہ مالی پریشانی، یہ سب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، کلام اللہ ہے، خدا کا کلام ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو رزق دینے والا بھی تو خدا ہے نا۔ اگر مشکلات آ جائیں، مالی پریشانی آ جائے تو یہ دور کرنے والا خدا ہے۔ تو ہر مشکل سے نکلنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے خدا کی کتاب، کلام اللہ۔ آپ کلام اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ خدا کی طرف رجوع کریں، پروردگار آپ کی مالی پریشانیوں کو دور کر دے گا، پروردگار آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اور ویسے بھی قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ بس یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ جب بھی ہمیں مشکل بنتی ہے، چاہے وہ مالی پریشانی ہو یا کوئی اور پریشانی ہو، ہم جعلی پیروں کی طرف جاتے ہیں، جب ہمارے پاس خدا کا کلام موجود ہے جو کہ ایک معجزہ ہے، ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے، مالی پریشانی ہو یا اور مشکلات ہوں۔ اور ائمہ معصومین نے ہمیں اپنے فرامین کے ذریعے یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو لائیں، جیسے یہ سورہ نون والقلم کی فضیلت قول معصوم کی روح سے آپ نے سنی۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جس کی یہ فضیلت ہے اس سورہ کو ہم پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، کہ جس کی یہ برکات ہیں کہ ہماری رزق کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی ہے۔ پروردگار اس میں کیا فرما رہا ہے، جب ہم پڑھیں گے تو ہم سیدھے راستے پہ بھی آئیں گے، اور پروردگار ہماری مالی پریشانیوں کو دور کرے گا، رزق حلال وسیع عطا فرمائے گا اور ہماری مشکلات کو بھی دور کر دے گا۔